اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یجسی نامہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على دائمة آل الله من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات الله عزاداران سید الشہداء، مسلسل گفتگو بعنوان صلہ رحمی کی آج ہماری تیسری نشست ہے، اور بڑی کوشش ہے اس سلسلے میں کہ ایک وسیع موضوع کو میں اور آپ سمجھ سکیں اور ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ان تمام فرمودات پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا ہو سکے۔ اذان محترم، ہماری کل کی گفتگو انسان کی سب سے تربیت کے بعد دوسری سب سے بڑی چیز اس کے اخلاق پر تھی، بدگمانیوں پر تھی، جہاں کی ہماری کل گفتگو رک گئی تھی کہ ہم جب تک اپنے دلوں سے بدگمانیاں نہیں نکالیں گے تب تک ہم صلہ رحمی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ آج اس سلسلے کے اندر تیسری سب سے بڑی چیز صلہ رحمی کے لیے وہ ہے برداشت۔ اذان محترم، برداشت، صبر۔ انسان کتنا ثابت قدم نظر آتا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ صلہ رحمی کے لیے تیسری سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کتنا اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے بھائی کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ برداشت کا پالنے والا آپ کو کوئی اجر نہیں دیتا۔ دیکھیں، صلہ رحمی کے اندر ہی سب سے بڑا اجر تو آپ کو صلہ رحمی ہے۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا اجر ہی صلہ رحمی ہے۔ دوسری کے پالنے والے نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، قرآن کی آیت ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، برداشت کرنے والوں کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ پالنے والے نے فرمایا کہ خدا پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اپنے غصوں پر قابو رکھا کرتے ہیں۔
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور پالنے والا ان سے بڑی محبت کرتا ہے. پالنے والے کی محبت عطا ہو جانا کتنی بڑی فضیلت ہے میرے اور آپ کے لیے. کس چیز سے؟ برداشت کرنے سے. اور صلہ رحمی کے لیے تیسری سب سے بڑی چیز برداشت ہونی چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا، صبر نہیں کر پاتا، غصوں پر قابو نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے میں صلہ رحمی نہیں کر پاتا اور قطع تعلقی کی طرف چلا جاتا ہوں. اور یہ معاشرہ ان تمام پریشانیوں سے دوچار ہے عزیزان محترم. ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کنٹرول آج کے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے، صبر آج کے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے. دیکھیں اپنی ذات پر، اپنے نفس پر آپ کا سب سے بڑا کنٹرول ہونا چاہیے کہ کتنا آپ اپنی زبان کو روک سکتے ہیں گناہ کرنے سے، کتنا آپ اپنے ہاتھوں کو روک سکتے ہیں گناہ کرنے سے، کتنا آپ اپنی آنکھوں کو روک سکتے ہیں گناہ کرنے سے، کتنا آپ اپنے کانوں کو روک سکتے ہیں گناہ کرنے سے. عزیزان محترم، کیوں کان؟ اسی لیے کہ امام نے فرمایا کہ اگر کہیں کوئی غلط بات ہو رہی ہو اور تم نے صرف سنی ہو. دیکھیں عزیزان محترم، ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں بات ہو رہی تھی ہم تو خاموش رہے. کیوں خاموش رہے آپ؟ کیوں خاموش رہے؟ گناہ ہے، سخت گناہ ہے کہ میں باطل کو بیٹھ کر سنتا رہا، میں یہ جانتے ہوئے کہ نہیں. دیکھیں آپ سوال کریں مولا میں جانتا تھا کہ باطل ہے، میں نے کچھ نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ وہاں جرت دکھانی تھی. اذان محترم، اور یہیں سے آج صلہ رحمی کے لیے دوسرا پارٹ لیتے چلے جائیں. اذان محترم، مولا نے فرمایا صلہ رحمی ہر جگہ جائز ہے، ہر جگہ کرنی ہے، لیکن دین پر، آپ کے دین پر، آپ کے مذہب پر کوئی صلہ رحمی نہیں کام آئے گی. یہ یاد رکھیے. اور اگر مثال لینا چاہتے ہیں تو رسالت مآب سے لیجئے. تبت یدا ابی لہب وتب. پالنے والا کہتا ہے کہ ٹوٹے ابو لہب کے ہاتھ. کون ہے؟ چچا ہے. کس کا؟ رحمت للعالمین کا. لیکن کیونکہ خدا کے دین پر حملہ کرنے والا ہے. لیکن یہاں دو پہلو بڑے آیا ہونے چاہیے عزیزان محترم. بہت نازک موڑ پر اس وقت میں اور آپ پہنچ گئے ہیں صلہ رحمی کے لیے، بہت نازک موڑ پر. پالنے والے نے سزا دی ہے ابو لہب کو، لیکن کیا کبھی نبی نے لیکن کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایذا پہنچائی ہو؟ یہ آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملے گا. پالنے والا ضرور سزا دے گا. تو خدا نے مجھے اور آپ کو نقطہ نگاہ دیا رسالت مآب سے لے کر کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی پلٹ کر برا کریں. آپ اس کو برداشت کرنا سیکھیں. حساب وہ خود کر لے گا، حساب وہ پالنے والا خود لے لے گا اس سے. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ جائے ابو لہب تیرے ہاتھ، تیری بیوی، اور وہ پھر بیوی کو بھی پالنے والے نے. دیکھیں پالنے والا کوئی گناہ، کوئی حساب راج درگاہ جانے نہیں دیتا. جس نے پریشان کیا پالنے والے نے اس کو وہ سزا عطا کی. درود بھیجیے غیر محمد وآل محمد.
تو صبر، برداشت، یہ سب سے پہلا، یہ تیسرا سب سے بڑا میرے اور آپ کے لیے درس ہے صلہ رحمی کے لیے. اور یہاں مجھے مولا متقیان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث یاد ہے. مولا کی حدیث مجھے یاد ہے. مولا نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کر تیری برائی کر رہی ہو تو افسوس نہ کرنا، اور اگر ساری دنیا مل کر تیری تعریف کیوں نہ کر رہی ہو تو خوش نہ ہونا. مولا متقیان نے فرمایا دونوں چیزوں میں صبر ہے. کس طرح کہ چلیں غصے میں تو میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دے دی کہ زبان سے کوئی الفاظ نہ ادا ہو جائے، ہاتھ سے میں کسی کو مار نہ دوں، خدا نخواستہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، لیکن خوشی میں کیوں؟ تاکہ تکبر نہ ہو جائے. عزیزان محترم، مولا نے فرمایا خوشی میں بھی صبر کر. خوشی میں یعنی ساری کائنات مل کر تعریف کری. عزیزان محترم، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھ سے پوچھیں آ کر کے بھائی آپ کی کیا کہنے، انسانی فطرت ہے. لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں کہ خوش نہ ہونا اگر ساری دنیا مل کر تعریف کر رہی ہو، تاکہ تکبر سر نہ چڑھ جائے. ہمیشہ منکسر المزاجی سے اس دنیا میں سفر کرتے رہنا. اور ایسا نہیں ہے عزیزان محترم کہ خداوند متعال آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالے گا. تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے پریشانی ضرور آتی ہے. پالنے والا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں وہ پریشانی میں میرے ساتھ کس طرح رہتا ہے، وہ پریشانی کے اندر کس طرح مجھ سے رجوع کرتا ہے. اور اگر پھر اس معاملے میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو صبر و برداشت نظر آئے گی. برداشت، صبر، پیشنس، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آپ ہر مشکل کو کور کر سکتے ہیں. عزیزان محترم یہ یاد رکھیے. اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو واقعات کی کتابیں پڑھیں. خصوصاً خوبصورت واقعات ہیں کتابوں کے اندر علماء کرام کے، کیونکہ آج کے دور میں کہتے ہیں بھائی وہ تو معصوم ہیں، ہم ان کے برابر کیسے جائیں گے. عزیزان محترم، تو خدا نے اپنے نیک بندوں کو اسی لیے چنا کہ کس طرح خدا ان کی مشکلات حل کرتا ہے. یہ کتاب حیرت انگیز واقعات، حضرت آیت اللہ سید عبد الحسین دستیاب تاب السرا کی کتاب ہے. اس کے اندر وہ اپنے پیج 261 میں 109 واقعہ لکھتے ہیں. تنگ دستی کے بعد خوشحالی. خوبصورت واقعہ ہے، برداشت، صبر کا، پیکر کا خوبصورت واقعہ اس کتاب کے اندر معین ہے. اگر یہ پڑھ لیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے لیا ہے آیت اللہ العظمہ سید علی حاج ناصر سے، اور وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے ان کی تعریف میں یہ ایک جملہ یہ لکھا کہ وہ اپنے زمانے کے ایسے فقیہ تھے اور وہ قم کے شہر کے عدلیہ میں وکیل بھی تھے، تو اسی لیے سب کو یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور بالخصوص تمام معجزات اور امام کے واقعات میں تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. آج کا معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، چیزوں کو بڑھانے کے لیے حد سے تجاوز کیا جاتا ہے. یہاں پڑھیے، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ حد سے تجاوز نہیں، میں ان کی گواہی دیتا ہوں. انہوں نے یہ واقعہ لکھا، انہوں نے واقعہ یہ لکھا آیت اللہ العظمہ سید محمد فشار تاب السرا کے بیٹے
آغا سید علی اکبر قدس السراح کے ان کا ایک واقعہ لکھا انہوں نے. یعنی ان کے والد بھی فقیہ ادام، مراجع ادام، اور وہ خود بھی ایک بہت بڑے عالم دین. قم کے حوضے میں 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ انہوں نے رقم کیا ہے. 1000 سال بہت پرانی بات ہے. انہیں یہ واقعہ لکھا، انہوں نے اس کے اندر لکھا، اگر میں اس کا آپ کو جواب بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ آغا سید علی اکبر قدس السراح کا ہاتھ پیسے سے بڑا تنگ رہتا تھا. ان کے ظاہر دیکھیں مدرسہ چلاتے تھے، ظاہر پیسے کی تنگی ان کو رہتی تھی. وہی اپنے اس میں لکھتے ہیں واقعے میں کہ ایک دن وہ مسجد حکیم جانے کے لیے نکلے اور بہت دیر تک واپس نہ آئے. ہم سب جب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے تو ان کے دوست احباب کو بہت پریشانی رہتی ہے. تو آغا سید علی ناصر تاب السراح لکھتے ہیں کہ میں مسجد حکیم کی طرف بڑھا کہ میں دیکھوں کہ آغا ابھی تک گھر نہیں آئے. تو میں نے دیکھا کہ مسکراتے ہوئے چہرے سے سجدہ شکر میں پڑے ہوئے آغا سید علی اکبر قدس السراح پالنے والے کا شکر ادا کر رہے ہیں. کتنی مشکلات میں قم کا حوضہ چلا ہے اور پالنے والے کا شکر ادا کر رہے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں روتا ہوا گھر کو واپس آ گیا کہ میں آغا کی عبادت میں خلل واقع نہیں کرنا چاہتا تھا. میں گھر واپس آیا تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد گھر کے دروازے پر دستک سنی. میں باہر گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں حاج عبداللہ ہوں، حاجی عبداللہ ہوں. کیا آیت اللہ سید محمد فشار کے فرزند یہیں رہتے ہیں؟ تو میں نے فرمایا جی وہ یہیں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ کہیں 1000 تومان ان کو دینے ہیں. عزیزان محترم، تو میں نے بڑا پوچھا کہ تم نے آغا سے کیا کچھ مانگا تھا یا آغا نے تم سے کچھ مانگا تھا؟ کہا نہیں، بس یہ میری اور میرے پالنے والے کی بات ہے، اس کو رہنے دیجیے. کہتے میں نے وہ لے لیے اور خدا کی قسم ان کے مرتے دم تک نہ میں نے پھر کبھی حاجی عبداللہ کو دیکھا اور نہ کبھی قبلہ نے حاجی یعنی آغا سید علی اکبر تاب السراح نے کبھی حاجی عبداللہ کو اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا. اور کہتے 1000 تومان اتنے تھے کہ پورے قم کا مدرسہ چلتا رہا کئی سال تک. عزیزان محترم، تو اپنے آپ کو جستجو کریے پالنے والے کی طرف، اپنی لو لگائیے پالنے والے کی طرف، اپنی پریشانیوں کو حل کروائیے امام رضا سے، بی بی معصومہ قم سے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے. برداشت کریے اور صلہ رحمی رکھیے. رشتہ داروں کو اکیلا نہ چھوڑیے. اذان محترم، پالنے والے نے یہ رشتہ داریاں رکھی اسی لیے ہیں کہ کوئی تنگ دستی حال کے اندر اس کائنات میں نہ رہے. اور اگر یہ سب دیکھنی ہے صلہ رحمی تو آئیے چلیے کربلا میں. کربلا آپ کو بتائے گی کہ رشتہ داروں کی آپسی محبتیں کیا ہوا کرتی ہیں. اگر رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے کربلا میں دیکھیے. بی بی ام رباب حضرت علی اصغر سے کلام کر رہی ہیں، بیٹھے بابا کی نصرت کا وقت آئے تو پیچھے نہ رہنا. 6 مہینے کے ہیں علی اصغر. بس جب عصر عاشور کا وقت آیا تو مولا امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگائی. یہ صدا لگنی تھی کہ حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بس یہ دیکھنا تھا. میرے مولا امام حسین داخل ہوئے، حضرت علی اصغر کو لیا،
6 مہینے کا بچہ حسین ایک دفعہ میدان کربلا میں لے کر آئے اور اوپر کیا، کہا دیکھو تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ بس یہ دیکھنا تھا، عمر سعد نے ایک دفعہ ہرملا پر نظر کی، کہا آ ہرملا آ، اس بچے کو تو نے نہر کرنا ہے۔ وہ بھی 3 بھالوں کا تیر لے کر آیا کہ جس سے شکاری شکار کیا کرتا تھا، جس سے شکاری شکار کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس ہرملا نے جیسی تیر نکالا، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ عمر سعد نے کہا ہرملا تیرے ہاتھ کیوں کانپے، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا میں بس خیمے کا پردہ دیکھ رہا ہوں، جیسی تیر اٹھاتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے۔ ارے یہ کوئی اور نہیں ام رباب تھی جو علی اصغر کو پیچھے سے دیکھ رہی تھی، برداشت نہیں ہوتا۔